اگر تم کہو تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. اگر تم کہو تو میں اسے بات نہیں کروں گا. اگر تم کہو تو میں کچھ کہوں. اگر تم کہو تو میں اسے معاف کرتا ہوں. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اگر تم کہو تو، یعنی اگر تم کہو تو ہر سینٹینس میں ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if you say so. if you say so mean اگر تم کہو تو. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. if you say so پلس سینٹینس. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے چینج بھی ہو سکتا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some example for better understanding. اگر تم کہو تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. if you say so I go away from here. if you say so I go away from here. اگر تم کہو تو میں اسے بات نہیں کروں گا. if you say so I won't talk to him. if you say so I won't talk to him. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے ایسے جملے بآسانی انگریزی زبان میں بنا سکتے ہیں. اگر تم کہو تو میں کچھ کہوں. if you say so I will say something. if you say so I will say something. اگر تم کہو تو میں اسے معاف کرتا ہوں. if you say so I forgive him. if you say so I forgive him. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اگر تم کہو تو میں بعد میں فون کروں گا. اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولوں لے جاؤ اسے یہاں سے. اس سے پہلے کہ مجھے غصہ آ جائے چلے جاؤ یہاں سے. اس سے پہلے کہ میرا بھائی آ جائے چلے جاؤ. اس سے پہلے کہ بارش شروع ہو جائے گھر چلے جاؤ. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے اس سے پہلے. یعنی اس سے پہلے ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں بیفور. بیفور مین اس سے پہلے. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. سیکنڈ سینٹینس پلس بیفور پلس فرسٹ سینٹینس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some example for better understanding. اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولوں لے جاؤ اسے یہاں سے. کامن سینٹینس ہے ڈیلی لائف کا جو ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. take him from here. before I say something else. take him from here یہ سیکنڈ سینٹینس ہے. before یہ کنجنکشن ہے that mean پہلے. I say something else یہ فرسٹ سینٹینس ہے. نیکسٹ ایگزامپل. اس سے پہلے کہ مجھے غصہ آ جائے چلے جاؤ یہاں سے. go from here before I get angry. go from here before I get angry. اس سے پہلے کہ میرا بھائی آ جائے چلے جاؤ. go before my brother comes. go before my brother comes. اس سے پہلے کہ بارش شروع ہو جائے گھر چلے جاؤ. go home before it starts raining. go home before it starts raining. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس سے پہلے کہ صبح ہو جائے سو جاؤ. سرکار اس قانون کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے. وہ اپنے بھائی کی بات ماننے کو تیار ہے. تم وہاں جانے کے لیے تیار ہو. وہ تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں تیار ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں poised to. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. After learning this advanced English sentence structure you will be able to speak such a sentences in your daily conversation. So have a look. Complete structure. Subject plus helping verb plus poised to plus V1 یعنی first form of verb plus other words. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. سرکار اس قانون کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے. The government is poised to abolish this law. The government is poised to abolish this law.
وہ اپنے بھائی کی بات ماننے کو تیار ہے. He is poised to obey his brother. He is poised to obey his brother. تم وہاں جانے کے لیے تیار ہو. You are poised to go there. You are poised to go there. وہ تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے. He is poised to marry you. He is poised to marry you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. Learn and practice this advanced English sentence structure so that you can gain fluency. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure can take you from basic to advanced level. وہ تم سے ملنے کے لیے تیار ہے. وہ تم سے ملنے کے لیے تیار ہے. تھوڑا بہت وہ مجھے جانتا ہے. تھوڑا بہت وہ وہاں جاتا ہے. تھوڑا بہت ہم کھیلتے ہیں. تھوڑا بہت تم کھا سکتے ہو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں تھوڑا بہت، یعنی ہر سینٹینس میں تھوڑا بہت ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں a little bit. A little bit mean تھوڑا بہت. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس a little bit. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. تھوڑا بہت وہ مجھے جانتا ہے. He knows me a little bit. He knows me a little bit. تھوڑا بہت وہ وہاں جاتا ہے. He goes there a little bit. He goes there a little bit. تھوڑی سی محنت کر کے آپ بھی ان اسٹرکچرز کی مدد سے انگریزی زبان بآسانی سیکھ سکتے ہیں. تھوڑا بہت ہم کھیلتے ہیں. تھوڑا بہت ہم کھیلتے ہیں. We play a little bit. We play a little bit. تھوڑا بہت تم کھا سکتے ہو. تھوڑا بہت تم کھا سکتے ہو. You can eat a little bit. You can eat a little bit. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تھوڑا بہت تم دوڑ سکتے ہو. تھوڑا بہت تم دوڑ سکتے ہو. اسے گانا گانے میں شرم آتی ہے. تمہیں ناچنے میں شرم آتی ہے. مجھے یہ کرنے میں شرم آ رہی ہے. اسے تم سے بات کرنے میں شرم آتی ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے شرم آنا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں fight shy off. fight shy off mean شرم آنا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب یہ ٹینس کے مطابق ہوں گے پلس فائٹ شائی آف. فائٹ یہ بھی ٹینس کے مطابق چینج ہو سکتا ہے پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادم ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. اسے گانا گانے میں شرم آتی ہے. یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے. اسے گانا گانے میں شرم آتی ہے. He fights shy of singing a song. He fights shy of singing a song. تمہیں ناچنے میں شرم آتی ہے. You fight shy of dancing. یہ بھی سمپل پریزنٹ ٹینس ہے. You fight shy of dancing. مجھے یہ کام کرنے میں شرم آ رہی ہے. I am fighting shy of doing this. یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. I am fighting shy of doing this. اسے تم سے بات کرنے میں شرم آتی ہے. He fights shy of talking to you. He fights shy of talking to you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے یہاں آنے میں شرم آتی ہے. مجھے یہاں آنے میں شرم آتی ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man.